أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کرو۔ تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبے کو جا رہے ہوں،
اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے ارادے سے اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہیں۔ ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمدہ نہ کرے کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جو کسی چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی کہ خوراک کے تیروں کے ذریعے فالگیری کرو، یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ بس جو شخص بھوک کی شدت میں بے قرار ہو جائے بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ فإن اللہ غفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ایک نئی صورت کی آج شروعات کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں خیر و برکہ جو رکھا ہے اللہ پاک نے ہمارے لیے اس کو ہمیں نصیب فرمائے، اور ساری انسانیت کے لیے جو پیغام اللہ نے اس کلام پاک کے اس حصے کو جو آج ہم سمجھنے جا رہی ہیں، سورۃ المائدہ سے آج ہم نے شروع کیا ہے۔ آج ہمارا جو 6th لیول کا پہلا درس ہے، سورۃ مائدہ سے شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ آج کے اس درس کو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اختتام تک ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ رکھ کے علم نافع حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کہ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ میری بہنوں، آج کا یہ ٹاپک جو ہم نے رکھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ الحمدللہ اس کی 3 آیتیں بھی جو آج میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت و ترجمہ کیا ہے، تھوڑا طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی تھی۔ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا دین زیادہ سے زیادہ سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں، اللہم آمین یا رب۔ تو میری بہنوں، یہ 3 آیتیں ہی میں نے تلاوت و ترجمہ کیا، کیونکہ یہ 3 آیتیں اتنی زیادہ یعنی اہمیت والی ہیں، اہمیت کے حامل ہیں کہ اس میں ہی کئی احکامات ہمارے لیے آئے ہیں۔ جیسے میں نے ان صورتوں کی شروعات سے پہلے جو ہم لیول 6 کی جو صورتیں سٹارٹ کر رہے ہیں سورہ مائدہ سے، تو ان صورتوں کے شروع ہونے سے پہلے ہی میں نے ایک ٹاپک رکھا تھا احکامات والی صورتیں۔ تو میری بہنوں، یہ احکامات والی صورتیں جیسے میں نے آپ کو پچھلے درس میں تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ احکامات والی صورتیں کیا ہیں اور کیسے اللہ پاک نے ان صورتوں میں ہمارے لیے بہترین احکامات رکھے ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، سبحان اللہ، آپ دیکھیں گی، اب پڑھیں گی اس کو، سمجھ آئے گا آپ کو کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے کتنے زیادہ احکامات اس میں ہمارے لیے رکھے ہیں۔ ابھی میں نے صرف 3 آیتیں پڑھی، لیکن اس میں بھی ڈھیر سارے احکامات ہمارے لیے رکھے گئے سورہ مائدہ کی یہ 3 آیتوں میں۔ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
اوفو بالعقود، بہت بڑی بات ہے میری بہنوں، بہت بڑی بات. کس سے کہی جا رہی ہے یہ؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے. پچھلے ہم نے دیکھا تھا پچھلی صورتوں میں بعض جگہ اللہ نے جیسے خطاب کیا تھا بندوں سے، تو کیا کہا تھا؟ یا ایھا الناس. میرے خیال سے ہاں سورہ نساء کی شروعات میں، رائٹ، سورہ نساء کی شروعات میں ہم نے پڑھا تھا، شروعات ہوئی تھی یا ایھا الناس، اے لوگو. یعنی یہ کیا کہتے ہیں، اعلان عام کہتے ہیں نا کہ سب کے لیے ایک اعلان ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو. اب لوگوں میں سے پھر مخصوص کر دیا گیا ایمان والوں کو خطاب کر کے. کیا کہا؟ یا ایھا ایمان لائے. اب یہ الناس سے جب یا ایھا الذین آمنو اللہ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو ایمان والے کون ہیں؟ سبحان اللہ، آپ، میں، ہم تمام ایمان والیاں ہیں. تو ہم اپنے کانوں کو کھڑا کر دیں گی، اٹینٹو ہو جائیں گی، غور سے سنیں گی کہ میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے، میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے، میرا رب مجھ سے کیا مخاطب کر کے کہہ رہا ہے. اللہ نے کہا نا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگ جو ایمان لائے. تو ایمان والیاں ہم ہیں، تو پھر ہم لیے کیا حکم دیا ہے؟ چھوٹی سی بات ہے بہنوں، اوفو بالعقود. اوفو کس سے ہے؟ وفا سے ہے. اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا وفا، عربی کا ورڈ ہے یہ وفا. پورا پورا، بھرپور، بھرپور دینا، پورا پورا دینا. وفا یعنی مطلب یہ کہ یہ وفادار ہے بولتے ہیں نا، یعنی پوری طرح سے نبھاتے ہیں دوستی کو. وفادار یعنی کیا کہتے ہیں کہ پوری طرح سے وہ خیال رکھنے والا ہے، یا پھر پوری طرح سے وہ حفاظت کرنے والا ہے، پوری طرح سے وہ یعنی کہتے ہیں نا کہ وفاداری کرنا. وفاداری کرنا مطلب دھوکہ دہی نہیں کرنا، پوری طریقے سے محبت و دوستی کو نبھانا. تو یہ پوری طریقے سے محبت و دوستی کو نبھانا، پوری طریقے سے وفاداری کرنا، تو یہ جو ہوتی ہے وفا. تو وہ وفا کا لفظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہاں پر عربک ورڈ ہے سملر، اوفو. اس کو یاد رکھ لیجئے، وفا سے اوفو. جی، تو معنی کیا ہے اوفو کا؟ تم پورا کرو. کیا پورا کرو؟ کیا پورا کرو؟ بالعقود. عقد کی جمع عقود ہے، عقد کی جمع عقود ہے. عقد کیا ہے؟ گرہ. گرہ یعنی عہد و پیمان. اور ایک لفظ ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمارے جو ہندوستان میں جو رقعے چھپتے نا، انویٹیشن کارڈ جو نکاح کے بنائے جاتے ہیں، تو اس میں کیا لکھا رہتا؟ کیا لکھا رہتا اس میں؟ اوپر کارڈ کے اوپر لکھا رہتا نا عقدۃ النکاح. النکاح من سنتی لکھا رہتا، اور لکھا رہتا نا عقدۃ النکاح، عقدۃ النکاح. اور ہم نے سورۃ النساء میں بھی یہ لفظ پڑھا، عقدۃ النکاح. عقدہ کہتے ہیں گرہ. عقدہ کسے کہتے ہیں؟ گرہ کو. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہی اپنے اخوت یعنی اپنے گروہوں کو، اپنے یعنی ہاں اسی سے ہے عقدۃ النکاح. یعنی عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کیوں کہا جاتا؟ کیونکہ نکاح میں عہد و پیمان ہوتا ہے دونوں کے درمیان، اگریمنٹ ہوتا ہے دونوں کے درمیان. کن دونوں کے درمیان؟ شوہر اور بیوی کے درمیان. ایک مرد ایک عورت کے درمیان ایک اگریمنٹ ہوتا ہے کہ آج سے شریعت کے لحاظ سے میں آپ کے لیے حلال، آپ میرے لیے حلال، اور میرے فرائض میں ادا کروں گی. یعنی مرد بھی کہے گا کہ میرا فرض میں ادا کروں گا اور میں اس چیز کے لیے راضی ہوں، اور عورت بھی کہے گی کہ ہاں میں بھی اس شوہر کو قبول کرتی ہوں اور میں بھی حقوق ادا کروں گی. یہ چیز کی یعنی عہد و پیمان لیا جاتا ہے. عہد و پیمان لیا جاتا ہے، بے ایمانی نہیں کریں گے، دھوکہ دہی نہیں کریں گے. تو یہ جو عہد و پیمان نکاح کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، تو اسی لیے اسے عقدۃ النکاح کہتے ہیں. اب ایگریمنٹ تو صرف مرد اور عورت میں ہی نہیں ہوتا، شادی میں ہی نہیں ہوتا. ایگریمنٹ تو کئی ٹائپ کے ہوتے ہیں.
پتا ہے نا ایگریمنٹ ہم اردو میں سوری انگلش میں لفظ استعمال کرتے ہیں ایگریمنٹ سلان کیا کہتے ہیں اسے عہد و پیمان کرنے کے لیے جو لکھا جاتا نا جو تحریر کی جاتی عہد و پیمان کرنے کے لیے یعنی مطلب یہ کہ کوئی ہم دو کوئی لوگوں کے درمیان اگر دو لوگوں کے درمیان اگر کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان کوئی اگر لکھا پڑھائی ہوتی ہے تو وہ ایگریمنٹ کو یعنی عہد و پیمان جسے کہا جاتا ہے تو یہ عہد و پیمان کی پابندی کرنا لازم ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے میری بہنوں قرآن نے تو کہہ دیا کہ عہد و پیمان جب تم کرو تو اس کو پورا کرو یعنی عہد و پیمان میں جو معاملات طے ہوتے ہیں جو انسان آپس میں کرتے ہیں تو یہ دونوں مل کے جو معاملات کو طے کرتے ہیں دو لوگوں میں ایگریمنٹ ہوتا یا پھر دو گروہ میں ایگریمنٹ ہوتا یا ایک آفس کا کام دینے والا ٹیم ایک ورکر کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے ٹیچنگ کے لیے کوئی آتے ہیں تو اسکول مینجمنٹ یا کالج مینجمنٹ کیا کرتا ہے وہ ٹیچر کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے وہ مینجمنٹ کے آدمیوں کے مینجمنٹ کے لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے آفس میں جو انسان جو لوگ مطلب دوسرے مختلف آفیسز میں جاتے ہیں وہاں پہ ایگریمنٹ ہوتا ہے ایگریمنٹ ہر قسم کے ہوتے ہیں میری بہنوں نہ صرف نکاح کا بلکہ ایگریمنٹ ہر جگہ ہر بندہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بہانے چاہے گھر خریدتے ہیں کوئی کاروبار کرتے ہیں کہیں پر بھی ہر جگہ یہ بات پیش آتی ہے لکھا پڑھائی عہد و پیمان کی ایگریمنٹ کی تو یہ ایگریمنٹ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے عہد و پیمان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے پہلی آیت میں کہہ دیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پورا کرو اپنے عہد و پیمان کو اور ہمارے ہاں کیا معاملہ ہے میری بہنوں اللہ معاف کرے ہمیں ایگریمنٹ صرف ہمارا برائے ایگریمنٹ ہوتا ہے یعنی بعض تو پڑھتے بھی نہیں اسے یہ ایگریمنٹ ہے اس میں سائن اچھا یہ ایگریمنٹ ہے ٹھیک ہے ہم سائن کر دیں گے خلاص پڑھنے تک کی زحمت گوارا نہیں کرتے کیوں کیونکہ ان کو پابندی کرنا نہیں ہوتا نا ایگریمنٹ یہ تو فارمیلٹی ہے چلو ٹھیک ہے ایگریمنٹ بنا رہے ہیں فارمیلٹی ہے سائن کرنا ہے دے دینا ہے کیا کرنا ہے یہ ایگریمنٹ کے پیپرز پہ آپ کو سائن کرنا ہے دے دینا خلاص بسا اوقات تو یہ دیکھا گیا کہ دو گروہ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کس چیز پر سائن کیا ہے دو گروہ کو بھی یہ پتا نہیں ہوتا کہ اس نے کس چیز کا عہد و پیمان لیا ہے جیسے اب ایک سب میں بڑا ایگریمنٹ میں آپ کو بتاؤں تو بات سمجھ آئے گی سب میں بڑا ایگریمنٹ سب میں کیا کہتے ہیں کہ اہم سب میں بڑا اور سب میں اہم ایگریمنٹ جو ہم نے کیا ہے وہ اپنے رب تعالیٰ سے ہم نے کیا ہے کون سا آپ کو پتا ہوگا آپ کو یاد ہوگا پچھلے دروس میں ہم نے دیکھا تھا کہ الستو بربکم والا معاملہ یعنی اللہ نے کیا کیا تھا میری بہنوں ہم نے پڑھا تھا نا قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمام نوع انسان کو یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہم سب سے پوچھا تھا مجھ سے آپ سے ہم سب سے آدم علیہ السلام سے لے کر کیا کہہ رہی ہوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر کہاں تک لاسٹ انسان جو پیدا ہوگا قیامت کے قریب جو لاسٹ پیدا ہوگا نا وہاں تک یعنی تمام نوع انسانوں کو اللہ نے زمین میں بھیجنے سے پہلے ہم سب سے ایک عہد و پیمان لیا تھا ایک اقرار نامہ لیا تھا ہماری زبانوں سے ایک اقرار نامہ لیا تھا ایک عہد و پیمان لیا تھا وہ کیا تھا پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب سے الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ہم سب نے یہ اقرار کیا کہ بلا کیوں نہیں اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں ہم تمام نے اللہ سے یہ عہد کیا عہد مطلب عہد و پیمان مطلب ایگریمنٹ مطلب کیا چیز کا ایگریمنٹ ہے یہ کہ ہم نے یہ ایکسپٹ کر لیا اس بات سے ہم ایگری ہو گئے کہ
रब परवरदिगार पालनहार, हमारा पालने वाला, पैदा करने वाला, हमारी यानी तकदीर बनाने वाला रब ही है, एक रब है, अल्लाह ही है, एक रब है, अल्लाह ही है। हमने इस चीज का यानी एग्री किए, हम ये बात को एग्री किए, तो ये एग्रीमेंट हुआ हमारा जो अल्लाह के, तो अल्लाह ने भी हमारे साथ क्या किया एग्रीमेंट, सुभान अल्लाह। होता ना एग्रीमेंट में, एक होता कि बंदा कुछ, आगे वाला कुछ कहता है, फिर दो फरीक होते हैं। तो यहाँ पर तो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इतनी बड़ी जात अल्लाह सुब्हानहू तआला की। वो अल्लाह हमसे वादा कर रहा है, क्या कह रहा है, हाँ तुम नेक अमाल करोगे तो मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। अगर तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ही तुम्हारा रब हूं और उसी लिहाज से तुम्हारी जिंदगी गुजरी, अगर तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ही तुम्हारा रब हूं और उसी रबूबियत को मानते हुए अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात को, उसकी उलूहियत को, उसकी रुबूबियत को मानते हुए अगर हमने अमल किया, तो फिर अल्लाह ताला हमसे कहता है कि मैं तुमको जन्नत दूंगा। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ अल्लाह और हमारे दरमियान, तो सुभान अल्लाह, ये तो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। एग्जाम्पल में मैंने पहला एग्रीमेंट ये क्यों दिया आपको, क्योंकि हम में से कई ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि हमने एग्रीमेंट किया है। हम में से कई ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं कि हमने अपनी जुबानों से इकरार किया कि इन्ना सलाती व नुसकी व महयाई व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक अल्लाह, मेरी नमाज, मेरा रोजा, मेरा ज़कात, मेरे मनासिक हज, यानी इन्ना बेशक सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी नुसुक यानी मेरे मनासिक यानी मेरे पूरे इबादात के तरीके, महयाई व ममाती, मेरी हयात, मेरी मौत, लिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरे लिए है। ये मैंने एग्री किया, अपनी जुबान से कहकर मैंने एग्री किया इस बात को। और फिर देखो मेरी जिंदगी तो अल्लाह अकबर, जब हम अपनी जिंदगियों को टटोल कर देखते हैं तो हमारी हयाती व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं है। हमारी मौत और हमारी हयात, हमारा जीना और हमारा मरना अल्लाह के लिए नहीं है। मर रहे हैं दौलत के पीछे, मर रहे हैं, मर रहे हैं शोहरत के पीछे, मर रहे हैं, मर रहे हैं झूठी शान के लिए, मर रहे हैं, अल्लाह के लिए नहीं मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए तड़प भी रहे हैं। तड़प रहे किस लिए? तड़पना हमारा है तो नऊज़ु बिल्लाह मिन दालिक, किस चीज के लिए तड़पना है? दुनिया 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 के लिए तड़पना हो गया। उसको नौकरी नहीं मिली, वो परेशान, वो कहती है अरे मेरे शौहर की नौकरी चलेगी, उसके सारा रात दिन का रोना यही है, तड़पना, चिल्लाना, रोना, अपनी तबीयत को उदास कर देना, अपने सेहत पर इफेक्ट ला लेना, सारे खानदान में उधम मचा देना। वजह क्या है? नौकरी चली गई। अब वो जो एग्रीमेंट किया था कि महयाई व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह मेरी हयात, मेरी मौत अल्लाह तेरे लिए है, मेरा जीना मेरा मरना तेरे लिए, अब यहाँ पर वो मामला नजर नहीं आ रहा। टूट गया वो अहद पैमान, वो एग्रीमेंट जो एग्री हुए थे हम, जो अहद किया था, अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह मेरा जीना मेरा मरना अल्लाह तेरे लिए है। और एक मर्तबा नहीं, कुरान जितनी मर्तबा पढ़ते हैं, उस आयत पर से जितनी मर्तबा गुजरते हैं, उतनी मर्तबा हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को कि मेरा मरना मेरा जीना अल्लाह तेरे लिए है। और फिर हम जी रहे मर रहे किसके लिए? पैसे के लिए, सोने के लिए, दौलत के लिए, औलाद के लिए। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब औलाद जब मैं कह रही हूं तो एक बात याद रखिए, ध्यान में रखिए, क्योंकि अक्सर आजकल ये यानी प्रॉब्लम हो रहे हैं लोगों को, यानी लड़कियों को, खासकर लड़कियों को, औरतों को ये प्रॉब्लम है कि बच्चे नहीं होने का जो प्रॉब्लम है, वो आज की नस्लों में बहुत कसरत से देखा जा रहा है। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है, इसके वजूहात में से मेन वजह जो बताई जाती है वो ये जो ग़िज़ाएं जो इस्तेमाल में आ रही हैं, उसकी वजह से, मोस्टली तो वही हो रहा है, उसकी वजह से
اولاد نہیں ہو پا رہی. دیکھیے سبحان اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اولاد ہوئی تھی. باقی کی ساری یعنی امہات المومنین کو اولاد نہیں ہوئی تھی, تو ان کی زندگی اس قدر پریشان کن نہیں تھی جیسا کہ آج ہماری ہے. اولاد کے لیے انسان اتنا پریشان کہ غیر غلط علاج تک کرا دے رہا جا کے, یعنی ایسا علاج جو کہ جائز نہیں ہے, ایسی جھاڑ پھونک جو کہ جائز نہیں ہے, ایسے طریقے علاج جو کہ جائز نہیں ہے, وہ بے دھڑک چلے جا رہے ہیں. اچھا, جو ماں باپ ہے, جو میاں بیوی ہے, شوہر بیوی ہے, جس کو اولاد کی تڑپ ہے, ان کا تو معاملہ الگ ہے. لوگوں کو بھی خامخواہ کی تڑپ ہے, یہ ایک عجیب پریشانی کی بات ہے. غور کیا ہوگا آپ نے, لوگوں کو ایک عجیب بے چینی ہوتی ہے. یعنی بعض وقت مجھے تعجب ہوتا ہے اس چیز کا کہ لوگ مطلب پوچھنے لگتے ہیں, ارے 3 سال ہو گئے اب تک بچے نہیں ہوئے, کیوں نہیں ہوئے, آپ کو کیا پتا ہے؟ اولاد دینے والا اللہ ہے, اور کون ماں باپ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد ہو؟ کون شوہر اور بیوی یہ نہیں چاہتی کہ اس کی اولاد ہو؟ وہ کیسا بیہودہ سوال ہے جو کیا جاتا, کیوں نہیں ہوئے؟ آپ کو کیوں پنچایت اس چیز کی, کیوں ہوئے کیوں نہیں ہوئے؟ وجہ نہیں ہے, آپ کو دریافت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. کیوں نہیں ہوئے, کیوں کا لفظ کیوں لا رہی ہیں؟ فضول گفتگو, ایسی بیکار بات جو کہ آپ کو زیبا نہیں دیتی, کیوں پوچھیں؟ وہ پوچھنے سے اور پریشان ماں باپ, ارے سب پوچھ رہے ہیں کہ بچے کیوں نہیں ہوئے. اب لہذا پریشان ہے. اب ان کی پریشانی سے زیادہ, یعنی وہ شوہر اور بیوی کی پریشانی سے زیادہ ان کو پریشانی یہ ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں. تو میری بہنوں, اس تعلق سے نہ ماں باپ جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی, وہ جوڑے جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی, وہ بھی پریشان نہ ہو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مائیں, اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی مثال لے لیجئے, میں بہترین مثال آپ کو دوں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی اتنی نیک پاکیزہ خاتون, لیکن انہوں نے کبھی یعنی حرف شکایت نہیں, ان کے کتنے ہیں نا, مطلب ان کے کیا کہتے ہیں, ان سے روایت کردہ حدیث کئی ہیں, تو اس میں کبھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ مطلب اگر پوچھتی ہوتی تو برابر حدیث میں کوئی نہ کوئی بات ایسی آتی. شکایت کرنا, رونا پلانا کہ آپ نبی ہیں, آپ دعا کریے میرے لیے, آپ کیوں دعا نہیں کرتے کہ مجھے بھی اولاد ہو؟ آپ نے رونا پلانا چلانا نہیں کیا, نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسسٹ کیا کہ آپ نبی, آپ دعا کریے مجھے ہونا ہی ہونا ہے اولاد. نہیں دیا, اس کی مرضی ہے, نہیں دیا اس کی مرضی ہے. تو ایسی کئی باتیں ہیں میری بہنوں جہاں پر انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے اپنے رب سے یہ عہد و پیمان اقرار کیا تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے, پالنہار ہے, پروردگار ہے, تو جیسی زندگی مجھے دیا میرے لیے گوارا ہے, تو جیسی زندگی میرے لیے دیا میرے لیے گوارا ہے, کیونکہ میرا جینا اور میرا مرنا اے رب تیرے لیے ہے. تو میری بہنوں, اس عہد و پیمان کو نہیں بھولے, جو سب میں بڑا گریٹسٹ میں نے عہد و پیمان بتایا اپنے رب کے ساتھ بندوں کا, اور بھی عہد و پیمان ہے جو دنیا میں ہم کرتے ہیں, تو اس کا بھی لحاظ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی یعنی مکان مالک اپنی کرایہ دار کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہے, کوئی آفس میں ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں, کوئی اسکول میں, کالج میں, انسٹیٹیوشنز میں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں, یا پھر کوئی کمپنیز میں, یا پھر کوئی زمین جائیداد کا معاملہ ہے, گھروں کا معاملہ ہے, جہاں پر بھی ایگریمنٹس کر رہے ہیں, اللہ کے لیے ان ایگریمنٹ کو پڑھیے, اور ان شرائط کو آپ قبول کرتی ہیں تو تبھی سائن کریے, اور اگر آپ کو قبول نہیں کرنا ہے, ان شرائط پر عمل نہیں کرنا ہے, ایگریمنٹ مت کریے, چھوڑ دیجئے. کوئی جاب کو جا رہی ہے خواتین کا درس ہے, تو میں آپ خاص خواتین کے لیے کہوں گی کہ آپ اگر کوئی بھی ایگریمنٹ کسی سے کر رہی ہیں, جاب کے لیے کر رہی ہیں, فلاں کے لیے کسی چیز کے لیے بھی ایگریمنٹ کر رہی ہیں, ان ایگریمنٹ کے لاز جو ہوتے ہیں, یعنی اس میں جو پوائنٹس لکھے جاتے ہیں, اس کو غور سے پڑھیے, اور اس پر آپ عمل پیرا ہو سکتی ہیں, تو تبھی آپ کو سائن کرنا ہے اور وہ کام کرنا. ورنہ
ورنہ آپ نے سائن کر دیا ایسی ٹو بی گرانٹیڈ کے مطلب مجھے تو وہ تو ایک فارمیلٹی ہے، وہ جاب کے لیے تو ایک فارمیلٹی ہے، میں نے سائن کیا اور دے دیا خلاص. اب اس کے اوپر عمل کرنا وہ کون کر رہا ہے؟ اتنا سارا اسٹاف ہے اس میں سے کوئی نہیں کرتا تو مجھے بھی تو نہیں کرنا ہے، لہٰذا مجھے سائن کر کے دے دینا. نہیں، بھولیے مت، اللہ نے ہم سے یہ بائی آرڈرڈ کہا، حکمن کہا، حکم دیا. احکامات سے بھرپور صورتوں میں یہ حکم دیا اللہ نے کہ تم اپنے عہد کو پورا کرو. تو میری بہنوں، عہد کو پورا کرنا، ورنہ اس کا بہت بڑا گناہ ہے. وہ کمائی، وہ کسب حلال نہیں ہوتا جو ہم یعنی ایگریمنٹ کر کے لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو پورا نہیں کرتے، سائن کر دیتے لیکن پورا نہیں کرتے. تو وہ ایگریمنٹ، ہمیں ایسا ایگریمنٹ سے ہمیں خوف کھانا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے. آگے اللہ فرما رہا ہے احلت لکم بہیمہ. اب فوری اللہ نے مویشی چوپایوں کے بارے میں کہہ دیا. کیا کہا؟ مویشی بہیمہ کیا ہوتا ہے میری بہنوں؟ بہیمہ کہتے ہیں چوپائے. چوپائے یعنی چار. چوپائے یعنی چار پیر والے جانور. اچھا، اب یہ جو بہیمہ ہے وہ بہیمہ میں کیا کیا آتا ہے جو خاص کر وہاں پر جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو وہ جو انعام تھے، جو جانور تھے، وہ جانور کون سے تھے؟ اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ. انعام کسے کہا جاتا؟ بہیمہ، بہیمۃ الانعام. بہیمۃ الانعام کیوں کہا گیا؟ چار پیر والے جانوروں میں یہ انعام جانور. انعام جانور، تو یہ جانور جو انعام جسے کہا جاتا ہے، بہیمۃ الانعام جسے کہا جاتا ہے، وہ ہیں انعام. یعنی کون ہے انعام میں؟ کون سے جانور آتے ہیں؟ اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ. اور اس قسم کے جانور نر اور مادہ، اس کا نر اور اس کا مادہ، اس کی اور بھی تفصیل انشاءاللہ آگے صورتوں میں بھی آئے گی انشاءاللہ. اب اس میں جیسے مطلب ان جانوروں کے مشابہ جیسے گائے ہے تو گائے کے مشابہ اور ایک گائے ہوتی ہے نیل گائے، پتہ ہے نا آپ کو نیل گائے، تو وہ بھی حلال ہے. بکری اور بھیڑ اور اس جیسا ایک اور یعنی چوپایا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ہرن ہے نا. تو وہ بھی 12 سینگا ہرن، یہ جو بولتے ہیں نا، مطلب یہ بھی اسی فیملی سے آتے ہیں. تو پھر یہ بھی حلال ہے. ہاں، ایسے چوپائے جو کہ کیا کہتے ہیں، جو ایسے چار پیر والے جانور جو جانوروں کا شکار کرتے ہیں، وہ جائز نہیں ہمارے لیے. خونخوار جانور جسے کہتے ہیں نا، جو کیا کہتے ہیں کہ وہ یا تو جانوروں کو کھاتا ہے یا تو انسانوں کو بھی کھا جاتا ہے. تو یہ جو گوشت خور ہوتے ہیں، سمپل الفاظ میں آپ کو بتاؤں، گوشت خور جو ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. گوشت خور جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہے. گھاس پھوس کھانے والا یا کیا کہتے ہیں اسے، گائے، بھینس، بکری، یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ کیا کھاتے ہیں؟ چارہ کھاتے ہیں. تو چارہ چرنے والے یہ جانور ہمارے لیے حلال. تو اللہ فرماتا ہے احلت، حلال کیے گئے، لکم، تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، ایسے چوپائے جو انعام یعنی وہ اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ. تو بہیمۃ الانعام یہ تمہارے لیے حلال کیا گیا. الا، مگر، ہاں کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ، مگر یہ کہ ما یتلا علیکم غیر محلی الصید وانتم حرم. اب یہ اللہ یہ کہ اس کے علاوہ کچھ اور تمہیں بتائے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر تمہیں سنا دیے جائیں گے، آگے آئیں گے احکامات. وہ آگے احکامات میں آپ کو پتا چلے گا، ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے آیت نمبر 2 میں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آگے نام پڑھ کے سنایا جائے گا، وہ تمہارے لیے یعنی مطلب یہ کہ سوائے ان کے دوسرے جانور تمہارے لیے حلال ہے. وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، اور جب تم حالت احرام میں ہو تو پھر شکار مت کرو. اور حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا. ان اللہ یحکم ما یرید، ان اللہ یحکم ما یرید یعنی اللہ یقیناً، بے شک، انا، بے شک، یقیناً، اللہ یحکم، حکم دیتا ہے، ما یرید، جو چاہتا ہے. یعنی آپ یہ مت بھولیے کہ حاکم کون ہے ہمارے اوپر، حکم دینے والا کون ہے ہمارے اوپر؟
رب حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کا حکم ہمیں ماننا ہی ماننا ہے. اور رب کی مرضی جو حکم ہمیں دے، رب کی مرضی جو حکم ہمیں دے، ہم اس کے حکم پر زبان نہیں اٹھا سکتے. لوگ پوچھتے نا کیوں ہے یہ، کیوں ایسا کیوں کرے ہوں گے اللہ تعالیٰ، ایسا کیوں اجازت دیے ہوں گے، ایسا کیوں کرے ہوں، یہ کیوں رب کے لیے نہیں ہے. میری بہنوں یاد رکھیے، بہت اہم بات کہہ رہی ہوں، غور سے سنیے اور اچھی طریقے سے یاد رکھیے اس بات کو. رب کے لیے ہمارے اور آپ کے لفظ، میرا اور آپ کا لفظ اپنے رب کے لیے کیوں کا نہیں ہو. اللہ میرے ساتھ کیوں کرا، اللہ یہ حکم کیوں دیا، کیوں نہیں. سبحان اللہ، استغفر اللہ العظیم. ہم اتنے بڑے نہیں ہیں میری بہنوں، ہم اپنے رب کے ایک عاجز بندے ہیں. رب ہمارا بہت بڑا ہے، اس کو میں اور آپ کیوں نہیں کہہ سکتے یہ بات کیوں، یہ حکم کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں. کیوں کا لفظ نہیں اللہ کے لیے، نہیں. اللہ کے لیے کیوں کا لفظ ہم استعمال نہیں کریں گے. اللہ تو نے مجھے یہ کیوں کر دیا، اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، نہیں. کیا کہیں گے؟ کچھ بھی ہوا، کچھ بھی ہوا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھ لیجئے، اتنے محبوب ترین بندے، اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب ترین بندے، ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ جب اولاد کو، لخت جگر کو لے لیا گیا، ابراہیم کو چھوٹا سا بیٹا ہے، برسوں بعد ایک اولاد ہوئی، بیٹا، بچنے کے چانسز تھے، خوش ہو رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلو اتنے سالوں بعد بیٹا ہوا ہے. پہلے تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بھی ہوئے تھے نا، قاسم، عبداللہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہی فوت ہو گئے تھے، 1 ماہ کا، 2 ماہ کا، 3 ماہ کا. یہ بچہ جب 6 ماہ تک جی گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی خوش تھے کہ ارے یہ میرا بچہ جی رہا ہے، یہ میرا بچہ جی رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے کہ شاید یہ اس کو اللہ حیات بخشے گا. اور جب اللہ نے لے لیا، اور جب اللہ نے اچانک اس اولاد کو لے لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، جب ابراہیم کا جب انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا جب انتقال ہوا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ کیوں اللہ، کیوں لے لیا اللہ مجھ سے. نہیں، لاڈلے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے تھے. سبحان اللہ، ہے نا کہ چہیتے بندے، اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے ہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ چہیتے بندے ہونے کے باوجود بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ کیوں اللہ، کیوں میں، یعنی اللہ تو نے کیوں لیا مجھ سے یہ اولاد کو، یہ ایک بخش دیتا نا، اللہ کیوں لیا. کیوں کا لفظ نہیں استعمال کیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو پھر مجھے آپ کو بھی نہیں کرنا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو مجھے اور آپ کو بھی نہیں کرنا ہے. یعنی ایک قانون اللہ نے یہ بنا دیا کہ اس سے ادب کیا جائے، ادب کا مقام ہے. اگر ہم کیوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ بے ادبی ہے. احترام کرنا لازم ہے، رب کا احترام لازم ہے. کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبوب چہیتے بندے ہونے کے باوجود آپ نے ایک مرتبہ یہ نہیں کہا کہ اللہ تو کیوں لے لیا میری اولاد کو، نہیں کہا. تو پھر جب اتنی بڑی آزمائش، اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور یہ کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے شکوہ نہیں کرتا. آپ وہ احادیث کے الفاظ کھول کے دیکھیے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اس وقت کا منظر جو تاریخ میں آتا ہے، تاریخ نے جو منظر کشی کی ہے اس وقت کی، آپ دیکھیں گے تو آپ کا یعنی جگر کانپ اٹھے گا. ان الفاظ کو پڑھیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری تھے. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے اللہ میں تجھ سے شکایت نہیں کرتا، اے اللہ میں تجھ سے شکایت نہیں کرتا، ہر حال میں تیرا شکر گزار بن کے رہوں گا، میں تجھ سے شکایت نہیں کرتا. تو میری بہنوں، کیونکہ حکم اللہ کا ہے ہر چیز پر. ایک مثال میں نے آپ کو دی، کیونکہ اولاد کے غم سے بڑھ کر غم کسی چیز کا نہیں ہوتا. اولاد سے بڑھ کے غم کسی چیز کا نہیں ہوتا.
تو ہمیں چاہیے کہ وہ غم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیونکہ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو حکم دیتا ہے، جو جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ ایک بات میں نے آپ کو کہی، ایک اتنی آزمائش ہونے کے باوجود بھی ہمیں نہیں بول سکتے کہ کیوں ایسا کیوں ہوا، نہیں۔ تو پھر ہر جگہوں پر آپ دیکھیے کچھ بھی احکامات جو ہمارے لیے رب تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، کوئی فیصلے ہمارے کرتا ہے، کوئی احکامات دیتا ہے، دنیا بنائی اللہ نے، فلاں کیا، جو بھی اللہ نے کیا، اللہ احکم الحاکمین ہے۔ جو حکم وہ دیتا ہے کہ یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، جب وہ کہتا ہے کہ یہ دن ہے تو یہی دن ہے، جب وہ کہتا ہے کہ یہ رات ہے تو وہی رات ہے، جب یہ کہتا ہے کہ یہ آگ جلاتی ہے تو جلاتی ہے، جب یہ کہتا ہے کہ نہیں یہی آگ ہے لیکن وہ نہیں جلائے گی تو نہیں جلائے گی، کیوں؟ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اور دلیل اس چیز کی ہم دیکھ چکے، نار ابراہیمی بھی نار ہی تھی، نار ابراہیمی بھی نار ہی تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی وہ آگ ہی تھی، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ یہ آگ ہے لیکن یہ آگ نہیں جلے گی تو نہیں جلے گی۔ میرا رب کہتا ہے کہ یہ آگ تم نے اتنی بھڑکائی، ٹھیک ہے بھڑکا لیا تم نے، یہ ابراہیم کو نہیں جلا سکتی تو نہیں جلا سکتی، ہاں کیونکہ میرے رب کا حکم ہے۔ چھری کا کام کاٹنا ہوتا ہے، گردن اسماعیل پر چلنے والی تھی، اللہ نے روک دیا، انہوں نے چلائی چھری، لیکن وہ چھری کہاں چلی؟ مینڈے پہ چلی۔ یہ میرے رب کا حکم ہے، وہ جدھر چلانا چاہے چلا دے۔ طوفان آتا ہے، کشتی گھر جاتی ہے، ڈوبنے والی ہی ہوتی ہے، اللہ بچا لیتا ہے، حکم دیتا ہے۔ سمندروں پر اس کا حکم ہے، آسمانوں پر اس کا حکم ہے۔ اتنا بڑا آسمان بغیر سہارے کے ٹھہرا، اللہ کے حکم سے ٹھہرا ہے۔ اتنا بڑا آسمان، کتنا بڑا آسمان، ایک انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ ایک نگاہ میں سارے آسمان کو دیکھ سکے۔ ارے ہماری نگاہ تو آسمان کو دیکھ ہی نہیں پاتی، ہم تو جو دیکھتے ہیں وہ ہمارے نگاہوں کی حد ہے، وہ آسمان نہیں ہے۔ پتا ہے آپ کو میری بہنوں، ہم جو دیکھتی ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، ہم نے آسمان کو دیکھا، ہم نے آسمان کو نہیں دیکھا۔ پہلا آسمان جو ہوتا ہے نا، پہلا آسمان جو ہوتا ہے وہ ہم نے پہلے آسمان کو نہیں دیکھا۔ ہم جو دیکھتی ہیں، جو دھواں دھواں ہم کو نظر آتا ہے، جو ابر نظر آتا ہے، تو وہ ہمارے نگاہوں کی حد ہے، وہ آسمان نہیں ہے۔ آسمان تو بہت اوپر ہے، پہلا آسمان، پہلا آسمان تو بہت بہت اوپر ہے۔ تو وہ آسمانوں کو اللہ نے جو ٹھہرا کیا وہ بغیر کسی سہارے کے ٹھہرا کیا، اس کو کھمبے پلرز وغیرہ لگا کے نہیں ٹھہرا، بس رب کے حکم سے ٹھہرا ہے۔ سمندر جو اتنے بڑے بڑے ہیں اور ایک لمٹ تک آ کے رک جاتے، اللہ نے اس کی لمٹ مقرر کر دی، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، رب کے حکم کے اوپر وہ ٹھہرا ہوا، اور جب رب حکم دے گا کہ بہ پڑ تو وہ بہ پڑیں گے۔ تو رب اتنا بڑا ہے میری بہنوں، وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ وہ ہے کہ یحکم ما یرید، جو ارادہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے رب کی شان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ سیکنڈ آیت میں فرما رہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، لا تحلوا، تمہارے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ کیا چیز حلال نہیں کی گئی؟ شعائر اللہ۔ شعائر اللہ کسے کہتے ہیں میری بہنوں؟ شعائر ہے، شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کی جمع شعائر ہے۔ شعائر کیا ہے میری بہنوں؟ یعنی جس چیز کی بھی اللہ نے حرمت ٹھہرا کر دی ہے وہ اللہ کے شعائر میں سے آتا ہے۔ جیسے کہ اب یہاں پر جو مراد ہم لیں گے حج و عمرہ کے مناسک ہیں، شعائر اللہ ہے، جیسے ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ شعائر اللہ،
یعنی اللہ کے جو حج و عمرہ کے جو مناسک ہیں، صحیح کرتے ہیں ہم، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شعائر اللہ میں اس کو شمار کیا جاتا ہے. تو حج و عمرے کی ادائیگی میں بھی رکاوٹ نہیں بننا ہے. اللہ کے جو شعائر ہیں ان شعائر کو پورا کرنے میں اگر کوئی بندہ رکاوٹ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا. اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے کہ تم شعائر اللہ کی بے حرمتی کرو. نہیں، مت روکو، تمہاری حلال نہیں ہے کہ تم کہ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. نہ اللہ کے شاعر کو تمہارے پر یہ یعنی کیا کہتے ہیں کہ اختیار اللہ نے تم کو دیا کہ اس کو روکو. نہیں، نہ ولا شہر الحرام، نہ تم حرمت والے مہینوں کے لیے یعنی بے حرمتی نہیں کرو. حرمت والے مہینوں کی بھی حرمت والے مہینے کون سے میری بہنوں؟ الشہر الحرام. الشہر الحرام کون سے ہیں؟ حرمت والے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. دوبارہ دوہرا رہی ہوں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ کیا ہیں؟ حرمت والے مہینے. تو یہ حرمت والے مہینوں کی بھی حرمت برقرار رکھو، اس میں جنگ و جدال مت کرو. اللہ فرما رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو. یہ جائز نہیں ہے. اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم کی. حرم میں نہ حرم میں قربان ہونے والے پٹے پہنائے گئے جانور کی. ولل ہدیہ، ہدیہ کون سا ہدیہ؟ یعنی کون سی ہدی کہتے ہیں قربان ہونے والا جانور. ہدی یعنی وہ قربان ہونے والا جانور کون سا؟ الخلائد، یعنی جو پٹا جس کو ڈال دیا جاتا کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا ہے. وہ زمانے میں کیا کرتے تھے کہ جو قربانی کے جانور ہوتے ان کو پٹے پہنا دیے جاتے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی راہ میں اس کو قربان کیا جا رہا ہے. وَلَامِّنَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، اور ان جانوروں کی بھی تم حرمت کرو جو بیت الحرام کی طرف جا رہے ہیں. اور کہیں دور سے ہیں پٹے پہنا دیے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ قربان گاہ کی طرف اللہ کے لیے قربان ہونے جا رہے ہیں. کچھ جانور جس کو لے جایا جا رہا ہے اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کعبے کے پاس جانے والے ہیں، وہاں پر انہیں ذبح کیا جائے گا، تو ان کو ہاتھ نہیں لگاؤ. اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے ارادے سے اپنے رب کے فضل اور اس کی رضاجوئی کی نیت سے جا رہے ہیں، ان کو بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے. کس کو؟ یبتغون فضلا من ربہم، جو اپنے رب کا فضل چاہتے ہیں، جو اپنے رب کا فضل چاہتے ہیں، ہاں ان کو تم یعنی بالکل بھی چھیڑو نہیں. ہاں البتہ الا مگر وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے، شکار تم کر سکتے ہو. اب بولیں گے کہ نہیں جانور کوئی ہاتھی نہیں لگانا بولے اللہ تعالیٰ جو تو نہیں، جانور کو تو تم کو اللہ کی راہ میں جو جا رہے ہیں شعائر اللہ میں شمار ہے. ان جانوروں کا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے انہیں لے جایا جا رہا ہے، قربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہے، ان کو تمہیں ہاتھ نہیں لگانا ہے. مسجد حرام کی طرف کوئی جاتا ہے، حج و عمرہ کے لیے کوئی جاتا ہے تو جائز نہیں ہے کہ اسے روکا جائے. ہاں اور ایک بات یہ بتا دی گئی کہ شکار سے منع کیا گیا تھا نا، شکار سے منع کیا گیا تھا نا پچھلی آیت میں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تم احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، یعنی احرام کی حالت سے باہر آنے کے بعد تم شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ. اچھا اور ایک بات بتائیے کہ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمدہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ. یعنی کیا ہوا تھا میری بہنوں اس زمانے میں جب صلح حدیبیہ ہوا تھا نا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں روک دیے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صحابہ کو روک دیا تھا کفار مکہ نے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کو یعنی تمہاری دشمن قوم نے جو تم کو مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی میں تم حد سے مت بڑھو. یعنی انہوں نے جتنی دشمنی کی تم بھی اتنی دشمنی کر سکتے ہو، جائز ہے، لیکن حد سے مت بڑھو. یعنی اور آگے بڑھ کے ان کے ساتھ کچھ بھی اور مطلب کر رہے ہیں حد سے زیادہ، تو وہ نہیں کرو بولے. اب ایک بہت بڑی اہم بات آ رہی ہے میری بہنوں جو کہ عام ہماری زندگی میں ہے، یہ عام ہے. غور سے سنیے، اگر کسی کے پاس نوٹ بک پین ہے تو لکھنے کے لیے ریڈی ہو جائیے، بہت اہم بات آ رہی ہے.
جی کیا فرمایا گیا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. اسٹوڈنٹس آپ تمام کو یاد کرنا ہے یہ آیت. کون سی؟ آیت نمبر 2. یہ اتنا ٹکڑا تو لازم ہے میری بہنوں. کہاں سے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تعاونوا کیا معنی ہے؟ تعاونوا تعاون کرنا بولتے نہیں، مدد کرنا. اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا تعاون کرنا یعنی مدد کرنا. تو وتعاونوا اور تم اور تعاونوا تم مدد کرو ایک دوسرے کی. کس چیز پر؟ علی البر والتقوی. سبحان اللہ. یاد رکھیے، غور سے سنیے اس بات کو. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تم ایک دوسرے کا تم کو مددگار بننا ہے، ایک دوسرے کی تم کو مدد کرنا ہے. کن چیزوں میں؟ نیکی اور تقویٰ کی چیزوں، پرہیزگاری میں، نیکیوں میں اور پرہیزگاری میں. ولا تعاونوا اور تم مت مدد کرو کس میں؟ علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی، ظلم و زیادتی میں. اللہ اکبر. کتنا عام ہے میری بہنوں، یہ کتنا عام ہے. کتنا ہم مدد کرتی ہیں نیکی اور تقوی میں. نیکی اور تقوی میں کتنا ہم مدد کرتی ہیں ایک دوسرے کی. دیکھیے میری بہنوں، ایک نیک کام کرنا ایک ہوتا ہے، نیکی میں مدد کرنا ایک ہوتا ہے. بات کو غور سے سنیے، بات سمجھ آئے گی. ایک ہوتا ہے نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک ہوتا ہے نیکی کرنا. ایک ہوتا ہے نیکی کرنا اور ایک ہوتا ہے نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. تو ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی نیکی ہے. نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی نیکی ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کرنے کے لیے، یعنی بندے کو یہ یعنی کیا کہتے ہیں کہ دلاسا تسلی دی گئی کہ اگر تم نیکی کے کام میں مدد کرتے ہو تو جتنا نیک کام کرنے والے کو ثواب مل رہا ہے، تمہاری مدد کی وجہ سے تم کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جس کو اتنا مل رہا ہے. اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ نوازنا چاہتا ہے تو پھر اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. فار ایگزامپل میں نے کسی کو کوئی یعنی مدد کی، اور میں نے ڈائریکٹلی مدد نہیں کی کسی کی. کسی نے آ کر مجھ سے کہا کہ دیکھو آپ وہاں پر وہ فلاں بہت زیادہ مستحق ہے، ان کی مدد آپ کو کرنی ہے. اور واقعی میں دیکھیے بہت زیادہ مستحق ہے. میں نے ان کے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس طریقے کا واقعہ ہوا ان کے ساتھ. اب میں کچھ مدد کرتی ہوں تو وہ بیچ میں انہوں نے صرف کہا، لیکن میں نے مدد کی. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اس کا رحم دیکھیے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرنے والا، یعنی آ کر اس نے ایک ذریعہ بتایا، تو وہ ذریعہ بتانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وہ بھرپور نیکی دیں گے. جو میں نے تو خرچ کیا تو یعنی جس نے آ کر ریکمنڈ کیا تھا اس نے خرچ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رحیم و کریم ہے کہ خرچ کرنے والے کے برابر اس کو بھی ثواب دے گا جس نے ریکمنڈ کیا. اب یہ ہو گیا خرچ کی بات. ایک ہے علم کی بات. اگر میں صرف ایک ذریعہ بنی کسی کو، یہ تو انلمیٹڈ ہے میری بہنوں. خرچ کرنا تو ایک بار کا ہوتا ہے، تو بہت چھوٹی مثال ہے. سب میں بڑی مثال میں آپ کو دوں تو یہ بڑی مثال میں آتا ہے علم کے لیے ذریعہ بننا. آپ علم کے لیے کسی ایک کو ذریعہ بنتی ہیں. اب یہ درس ہو رہا ہے، درس کے لیے آپ کسی کو کہتی ہیں کہ دیکھو درس ہے، آپ آؤ. آپ نے نہ درس دیا، نہ آپ نے ان کو گود میں لیا درس ہونے تک. نہیں، آپ نے کوئی بوجھ نہیں اٹھایا، وزن نہیں اٹھایا، نہ آپ نے کوئی محنت کی اس چیز پر. آپ نے بس اتنا کیا کہ کسی کو موٹیویٹ کر دیا کہ تم بھی سنو. کسی نے سنا اور وہ بات اس کو اچھی لگی اور اس نے عمل کیا تو عمل کرنے والے کو تو ثواب ہے ہی ہے. آپ نے صرف ریکمینڈ کیا تھا تو آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی اس نے کی. علم حاصل کرنے کے بعد جو نیکی اس نے کی، اور ایک مرتبہ نہیں، ہاں سنیے خوشخبری، ایک مرتبہ نہیں،
100 مرتبہ, ہزاروں مرتبہ وہ نیکی کرے گی, ہزاروں مرتبہ آپ کو ثواب ملے گا, کیونکہ آپ ذریعہ بنی تھی. ہے نا کتنی خوشخبری والی بات. تعاونوا علی البر والتقوی, لہٰذا تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ میں مدد نہیں کرو. ولا تعاونوا, اور نہ تم مدد کرو کس چیز میں, علی الاثم والعدوان, گناہ اور زیادتی میں. ایک دو ایگزامپلس میں نے بر و تقوی کے دیے, اور ایک دو ایگزامپلس اس کے دوں کہ اثم اور عدوان کیا ہے. جیسے کوئی ایسا کام کر رہی ہے جو خلاف شرع کام ہے, شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. جیسے کہ حال حال میں ہمارے ہاں گزرے نا بدعتی حرکتیں, میلاد النبی کے نام سے کیا کیا پوریاں بنائی جاتی ہیں, فلاں. ہم تو نہیں کھا رہی مگر کیا ہے, اب بناؤ بولے لہٰذا ہم بنا دے رہے, کھا رہے ہیں تو نہیں بنا دے رہے. نہیں, بنانا بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ یہ ہوگا آپ کا تعاونوا علی الاثم والعدوان, یہ اسم پر, گناہ پر, بدعت گناہ ہے, اور وہ گناہ کے اوپر ہمارا تعاون نہیں ہونا چاہیے. ظلم زیادتی, عدوان کہتے ہیں ظلم زیادتی. کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے, آپ بولیں گے کہ نہیں وہ تو کرنے دو اس کو, کرنے دو اس کو, اور کچھ بھی مدد کر رہے ہیں بیچ میں, بول رہے ہیں کہ ہاں جب یہ ٹائم پہ آپ بہت زبردست بدلہ لے سکتے اس سے, وہ ٹائم پہ لے لو. ایک ٹائم بتا دے رہے ہیں, ایک کچھ بھی چھوٹی سی مدد کر دے رہے ہیں اس کی, تو نعوذ باللہ جتنا ظلم اس نے کیا اتنا ہی ظلم کا عذاب ہوگا. بیچ میں ذریعہ بننے والے کو بھی. کوئی بدعت کر رہا ہے, وہ بدعتی کو کوئی پناہ دیتا ہے, صرف پناہ دیتا ہے. تو صحیح حدیث میں آیا ہے, پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے, صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بدعتی کی مدد کرنے والا, بدعتی کو پناہ دینے والا, پناہ دینے والا, بدعتی کو پناہ دینے, اس کی فرائض بھی قبول نہیں ہوں گے. اتنا بڑا گناہ ہے اس کا کہ اس کو, یعنی خالی پناہ دے رہا ہے, انہیں بدعت نہیں کر رہا ہے, بدعتی کو پناہ دے رہا ہے, تو اس کے اللہ تعالیٰ اعمال کو غارت کر دیتا ہے, اس کے فرائض نوافل بھی قبول نہیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بدعتی کو پناہ دینے والے. تو کس قدر وعید والی بات ہے یہ کہ اثم اور عدوان پر مدد نہیں کرنا ہے, ورنہ اعمال تباہ ہو جائیں گے. اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ بہت سخت بدلہ لینے والا ہے. چلیے انشاءاللہ اگلے درس میں آپ لوگوں کو دیکھنا ہے تعاونوا علی البر والتقوی کیا ہے, اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان جو اللہ نے کہا وہ کیا کرنا ہے. ایز اے ہوم ورک لیجئے, درس ہونے کے بعد اس کو سوچئے کہ کیا وہ چیز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا, اور کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے, کہاں ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. اس چیز کے اوپر ہم غور کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو آیات ربانی کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں اللہ ہمارا شرح صدر کرے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اللہم بارک لی ولکم, آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.